جھوٹے اور سچے نبی کی پہچان سے متعلق جو اقتباس بیان کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے: اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور اگر وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا کہے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ بائبل استثنا 13 1-5۔ مندرجہ بالا اقتباس میں سچے اور جھوٹے نبی کو پرکھنے کے لیے اصول بیان کیا گیا۔ اس اصول کے مطابق سچے نبی کی سب سے پہلی نشانی تو یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی پیشین گوئی سچی اور درست ثابت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایک عام آدمی بھی خواب میں آئندہ پیش آنے والے کسی واقعے کی علامات دیکھ لیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسی آئندہ پیش آنے والے واقعے کی پیش گوئی کر سکتا ہے اور اس کی پیشین گوئی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ پیش گوئی اور پیشین گوئی ایک ہی بات ہے۔ اس کے علاوہ کسی حد تک درست پیش گوئی ایک جھوٹا نبی بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایسا عمل جنات اور شیاطین کی مدد سے کر سکتا ہے۔ اب اس معاملے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا۔ دراصل کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جو 10 احکامات دیے، ان میں سے سب سے پہلا اور دوسرا حکم کسی بھی نبی کے سچے یا جھوٹا ہونے کی کسوٹی تھے۔ یہ دونوں حکم شرک کی ممانعت میں تھے، اور کسی بھی نبی کی نبوت کو پرکھنے کے لیے یہ دونوں ہی حکم بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اوپر والے اقتباس کے مطابق جو نبی خدا تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کی تعلیم دے تو وہ نبی جھوٹا ہوگا۔ اس اقتباس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر کوئی نبی توحید کی تعلیم دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہو تو وہ نبی سچا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اس سچے نبی کی اطاعت و پیروی کرنا اور وہ جو حکم دے اسے ماننا، اور اگر کوئی نبی شرک کی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے یا انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو وہ نبی جھوٹا ہوگا۔ جھوٹے نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایسے نبی کو قتل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے انہی احکامات کی تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نازل کیے تھے، اور شرک کے خلاف تو خاص طور پر جہاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی لاتعداد پیشین گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مزید پیشین گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہودی اور عیسائی علماء کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیشین گوئیوں کا مطالعہ کریں اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ہر دھرمی اور ضد چھوڑیں، اور بائبل کے مطابق سچے نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے ان پر ایمان لیں، خود بھی درست راستہ اختیار کریں اور اپنے لوگوں کو بھی درست راستے پر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف کریں گے جو بائبل اور توریت میں آ گیا، اور اس کے متعلق ان علماء سے ضرور پوچھا جائے گا اور سزا ملے گی جو جان بوجھ کر اپنی ہر دھرمی انا اور لوگوں اور اپنے رشتہ داروں کے خوف کی وجہ سے
حق کو پہچان کر بھی حق کے راستے پر نہیں آتے۔ یہ تو سائرس کا محل کے کھنڈرات ہے، یہ بھی تخت سلیمان میں سائرس کے محل کے کھنڈرات۔ دارا کے لکھے ہوئے احکامات۔ اس میں بتایا گیا یاس بن نون کہاں پر آباد ہوئے تھے۔ یہ میگوگ کا علاقہ، کیسپین سی، بلیک سی، اس کے اوپر کی طرف جانب، یہاں ایشیا ہے۔ یہ جن کتابوں سے مدد لی: قرآن پاک، احادیث نبوی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، قصص الانبیاء، اصحاب کہف اور یاجوج و ماجوج از مولانا ابوالکلام آزاد۔ جتنے علماء کرام ہیں اور اس موضوع پر تحقیق کرتے ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہی تحقیق سے لیتے ہیں۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی نے، یہ انہوں نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق سے۔ امین اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن، یہ بھی اس میں بھی جو یہ واقعے کی وضاحت ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے لی۔ یاجوج ماجوج از عمران این حسین، اشراق از جاوید احمد غامدی، بائبل، نقشے اور تصاویر ویکیپیڈیا اور مختلف جگہوں سے لے لی، نقشے گوگل سرچ انجن وغیرہ سے لیے۔ میں نے اور باقی جو لکھا ہے وہ یہ یاجوج ماجوج یلغار ہے، دوسرا حصہ اس کا، قیامت اور سائنس، یہ بھی مذہب اور سائنس، یعنی کہ تخلیق سے متعلق، اللہ کے متعلق بھی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے، فتنہ دجال اور یہ